اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ ایک سورہ اعراف کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ تمام تعریفیں، تمام شکر اس اللہ تعالی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اور ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ تعالی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا۔ یہ وہ الفاظ ہے جب بھی مومن جنت میں داخل ہو رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی زبان پہ یہی الفاظ ہیں۔ یہ بیسیکلی شکر کے الفاظ ہیں۔ تو آج اس آیت کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ آج ہم قرآن کی زبان سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اگر ہم تھوڑا سا نظر ڈال دیں پچھلے سبق پہ، تو ہم نے کہا تھا کہ حروف اور حرکات کمبینیشن جب بنتا ہے تو اس میں سے الفاظ معرض وجود میں آتے ہیں، مثلا قلم، قاف، لام اور میم، ان کے اوپر مختلف حرکات جب لگ جاتی ہے تو ایک لفظ ہمارا وجود میں آ گیا ہے، وہ ہے قلم۔ اس طرح یہ جو ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کہ جو جس کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سن رہے ہیں، میں پڑھا رہا ہوں، تو وہ علم، کرسی، اب یہ اس کیٹیگری میں کہاں فال کرتے ہیں یہ ہم آہستہ آہستہ انشاءاللہ جب آگے جائیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح ایک لفظ بن گیا کتاب، اور کتاب کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں کتاب زندگی آتا ہے۔ کتاب زندگی یعنی ہماری زندگی کی کتاب۔ ایک تو قرآن اپنی جگہ ہے ہی، لیکن ایک اور کتاب ہے جس کے رائٹر، جس کے ایڈیٹر میں، آپ، ہم سب، ہم میں سے روزانہ ہر ایک انڈیویجول روزانہ اس کتاب کا ایک صفحہ پڑھتا ہے، پھر پلٹ دیتا ہے، سیو ہو جاتا ہے، اگلے دن پھر ایک صفحہ پڑھتا ہے، پھر پلٹ دیتا ہے، اور کرتے کرتے ایک دن آتا ہے کہ جب وہ اس کتاب کا آخری پیج لکھ رہا ہوتا ہے اور موت آ جاتی ہے، تو موت کے ساتھ ہی وہ کتاب بند ہو جاتی ہے۔ اس کتاب کا والیوم، اس کا سائز کیا ہوتا ہے، وہ ہر انڈیویجول کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اچھا، جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ کتابک، آپ کو وہ کتاب قیامت والے دن آپ کے ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی، جس کو ہم اعمال نامہ کہتے ہیں یا رزلٹ کارڈ جسے کہتے ہیں، کہ یہ لو بھائی اپنی کتاب اور تو اس کو خود پڑھ لے۔
اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ آج تو خود ہی کافی ہے اپنے حساب کتاب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ثانیہ فرمائے اگر ہم قرآن مجید کا مزید مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتاب زندگی جو ہم اس دنیا میں لکھ کے گئے ہیں، یا تو یہ کتاب اعزاز کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ، آنر کے ساتھ آپ کو دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، یا آپ کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، کیونکہ ہماری جو حیثیت ہے اس دنیا میں ایک طالب علم کی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ دارالامتحان ہے، اور امتحان میں ہم سب کو پتہ ہے کہ طلباء ہی اپیئر ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس، اور جب بھی امتحان کا ذکر ہوتا ہے تو لازمی بات ہے رزلٹ اس کا ایک لازمی پارٹ ہوتا ہے۔ جب امتحان ہوگا تو رزلٹ بھی ہوگا۔ اچھا، پھر دو طرح کے طلباء ہوں گے، یا تو وہ پاس ہونے والے طلباء یا فیل ہونے والے طلباء۔ اسی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ جو پاس ہونے والے طلباء ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کا ریئیکشن کیا ہوگا، اور جو فیل ہونے والے طلباء ہیں جن کو ان کی کتاب زندگی، ان کا اعمال نامہ، ان کا رزلٹ کارڈ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو ان کا کیا ریئیکشن ہوگا۔ اور یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ اور سورہ انشقاق میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ انشقاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ جس کسی کو بھی جب اس کی وہ کتاب ہے، وہ رزلٹ ہے، اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس بندے سے یا اس اسٹوڈنٹ سے جو اس کا حساب کتاب ہوگا وہ آسان طریقے سے لیا جائے گا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ پاس ہو گیا۔ جب بھی اسٹوڈنٹ پاس ہوتا ہے تو اس کا جو پہلا ریئیکشن ہوتا ہے کہ اپنی خوشی کو جا کے اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ شیئرز کرو۔ اسی کیفیت کو اللہ تعالیٰ فردر بیان کر رہے ہوتے ہیں، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ جو اسٹوڈنٹ ہے، وہ جو بندہ ہے جو پاس ہو گیا، جس کا حساب کتاب آسان ہو گیا، کتابی زندگی اس کو دائیں ہاتھ میں مل گیا، تو وہ پلٹ کے آ جائے گا اپنی فیملی کی طرف خوشی خوشی۔ اور اسی مضمون کو سورہ حاقہ میں بیان فرمایا گیا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ جس کو وہ کتاب دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ کہے کہ یہ دیکھ لو میرا رزلٹ کارڈ۔ اب اس کنڈیشن کو، اس کیفیت کو ذرا ویژولائز کر لیں، ایگزیکٹلی اس کو ریپلیکیٹ کر دیں دنیا میں۔ آپ کا رزلٹ آ گیا تو آپ سب کو دکھاتے پھر رہے ہوتے ہیں، یہ بھائی میں پاس ہو گیا، یہ ہے میرا رزلٹ۔ وہی کیفیت اس دن ہوگی، وہ بندہ خوشی خوشی اپنی فیملی کے پاس آئے گا اور کہے کہ یہ لو، یہ دیکھ لو میرا رزلٹ، میں پاس ہو گیا۔
اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہے گا کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب مل کے رہے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یقین تھا کہ میری جتنی تیاری تھی تو مجھے یہ 100% یقین تھا کہ میں اس تیاری کے حساب سے پاس ہو جاؤں گا، تو آج میں پاس ہو گیا۔ لیکن اس کے برعکس آپ نے دیکھا ہوگا کہ رزلٹ والے دن جب رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہوتا ہے، رزلٹ کاٹ دیا جا رہا ہوتا ہے، تو جو فیل ہونے والا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے پہلی، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لے یا تھوڑا سا بیک ٹریک کر لے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو چونکہ فیل ہو رہا ہوں تو ایسا نہ ہو مجھے میرا رزلٹ کارڈ پکڑا دے، تو جس طرح باقی لوگوں نے اس کو لہرا لہرا کے خوشی خوشی سب کو بتا دیا کہ میں تو ایسا کر نہیں پاؤں گا، تو وہ اس کی خواہش ہوگی کہ اس کو اس کا رزلٹ کارڈ ملے ہی نہ۔ انہی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انشقاق میں بیان فرمایا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کسی کو بھی جب اس کی کتاب، اس کا رزلٹ کارڈ، اس کا اعمال نامہ اس کے پیٹھ پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ کیا کہے گا؟ اندازہ تو اس کو ہو گیا، تو اس کا جو فرسٹ ریئیکشن ہوگا وہ یہ ہے فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ پھر موت کو پکارے گا کہ یا اللہ مجھے موت آ جائے، اللہ میں معاف فرمائے۔ اور سورہ فرقان میں اسی بات کو ایک اور انداز میں بیان کیا ہوا ہے کہ جب وہ موت کو پکارے گا تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ لا تدعوا اليوم ثبورا ثبورا واحدا، لا تدعوا، آج تو مت پکارو ایک موت کو، وادعوا ثبورا کثیرا، آج کئی موتوں کو پکارو، چونکہ اس دن موت کو ہی موت آ چکی ہوگی، تو موت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس دن ایک موت کو نہ پکارو، تم کئی موتوں کو پکارو۔ اور سورہ حاقہ میں اسی کیفیت کو بیان فرمایا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جب اس کو اس کی کتاب، اس کا رزلٹ بِشِمَالِهِ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش، یا لیتا، کاش مجھے اپنی کتاب، مجھے اپنا رزلٹ دیا ہی نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کو ان کا اعمال نامہ، ان کی کتاب زندگی، ان کا رزلٹ کارڈ دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ یہ وہ پریویس لیکچر کا میں نے چھوڑ کے رکھا ہوا تھا کہ آپ کے ذہن میں تھوڑا سا ریفریش ہو جائے، تو اسی کی کنٹینیوٹی میں آگے چلتے ہیں کہ جب مرکب ناقص کی بات ہوئی، وہ مرکب جو انکمپلیٹ ہو، جس کی میننگ ابھی پوری طرح کنوے نہیں ہوئی، تو ان مرکبات کو جب فردر ڈیوائڈ کیا گیا، اس میں ایک آ گیا مرکب توصیفی، یہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا مرکب اضافی،
تیسرا مرکب جاری، اور چوتھا مرکب اشاری۔ ایک اور بھی ہے مرکب یاتی، لیکن فی الحال ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے وہ جو مرکب ناقص ہے اس کو ہم نے فردر سب ڈیوائڈ کر دیا 4 کیٹیگریز میں، جس میں مرکب توصیفی ہے، اضافی ہے، جاری ہے اور اشاری ہے۔ اچھا ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ قرآن بھرا پڑا ہوا ہے ان مرکبات سے، ٹھیک ہے۔ یہی مرکب جب مرکب تام بن گیا، اس کو پھر فردر سب ڈیوائڈ کیا گیا جملہ اسمیہ میں اور جملہ فعلیہ۔ اب ہمارا جو فلو چارٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ یہ ہم نے پڑھ لیا تقریباً مفرد، اسم، فعل، حرف، یہ ہم باری باری پڑھیں گے۔ اسی طرح مرکب، مرکب ناقص، توصیفی، اضافی، جاری، اشاری، مرکب تام، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ یہ جو پورا سیٹ اپ ہے، یہ جب آپ انشاءاللہ پڑھ لیں گے باری باری ایک ایک کر کے وتھ ڈیٹیلز، تو ایک تو آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو واقعی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کہتا ہے کہ میں نے بڑا آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو یہ پڑھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ واقعی اتنا مشکل کام نہیں تھا جتنا مشکل بنایا گیا تھا ہمارے لیے۔ کیوں بنایا گیا تھا؟ وہ پھر ایک پولیٹیکل یا سوشل ایشو بن جائے گا، لیکن بہرحال یہ ہمارا ایک فلو چارٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہم سب سے پہلے پڑھیں گے اسم کو۔ اسم کو کمپلیٹ جب ہم پڑھ لیں گے تو اس کے بعد ہم آ جائیں گے مرکبات کے اوپر۔ وہ اس لیے کہ یہ جتنے بھی مرکبات ہیں یہ 2 اسماء کا مجموعہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان سب کا تعلق چونکہ اسم سے ہے تو ہم اسم کے بعد اس کو پڑھ لیں گے۔ اچھا، مرکب تام میں چونکہ یہاں آپ کو کوئی اسمیہ کا لفظ نظر آ رہا ہے جس کا ڈیفینیٹلی تعلق کوئی اسم سے ریلیٹڈ ہے، تو پھر ہم اس کے بعد جملہ اسمیہ کو پڑھ لیں گے۔ تو اسم پڑھیں گے، اسم کے بعد مرکب ناقص میں یہ مرکبات پڑھیں گے اور جملہ اسمیہ کو پڑھ لیں گے۔ جب ہم یہ سارا کچھ پڑھ چکے ہوں گے تو ہمارا یہ ایک والا آسپیکٹ گروپنگ وہ ایک کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو ہم سسٹمیٹکلی جانے کی کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے اسم کو فارغ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈیفینیٹلی پھر آ جائیں گے فعل پہ، اور یہ حرف یہ ہو سکتا ہے کہ اسم اور فعل پڑھاتے پڑھاتے درمیان میں ہم یہ حرف بھی پڑھ لیں، ہو سکتا ہے اس کو ہم الگ بھی پڑھ لیں، لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ یہ حرف، یہ 2 چیزیں پڑھتے پڑھتے آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیں ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اسم سے۔
اسم، عربی میں اس کو اسمن کریں گے، ٹھیک ہے، اسمن۔ اچھا، اسم دیکھتے ہی ہمارے ذہن میں ایک ڈیفینیشن آ جاتی ہے کہ یہ شخص، جگہ یا چیز، جس طرح انگریزی میں ناؤن ہے تو سیم وہی ناؤن اسم۔ تو جو ہمارے ذہن میں آتا ہے، اب چونکہ اگر آپ ریکال کریں انگلش کی جو گروپنگ تھی، ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹو، ایڈورب، ورب، پریپوزیشن، کنجنکشن، انٹرجنکشن، تو یہاں تو 8 بن گئے اور عربی میں نے کہا 3 ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عربی پھر تھوڑی سی آپ سمجھ لیں کہ کوئی چھوٹی زبان ہے یا کم تر زبان ہے انگلش سے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ان 8 کو سمو کے عربی کے 3 گروپ بنا دیے۔ مثلا یہ جو آپ کا ناؤن ہے، جو آپ کا پروناؤن ہے، یہ جو آپ کا ایڈجیکٹو ہے، جو آپ کا ایڈورب ہے، یہ چاروں چیزیں عربی کے اسم میں آ جائیں گی۔ انگریزی میں تو ڈفرنٹ نام دے دیے، لیکن ہم اس کو عربی کے لحاظ سے اسم ہی کہیں گے۔ یہ جو آپ کا ورب ہے یہ فعل کی کیٹیگری میں چلا جائے گا، اور وہ جو پریپوزیشن، کنجنکشن، انٹرجنکشن، وہ سب کے سب آپ کی حرف کی کیٹیگری میں چلے جائیں گے۔ اس طرح ایک اوور ویو دینے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ عربی کا جو اسم ہے وہ ریلیٹیولی انگلش کا جو ناؤن ہے اس سے بڑا ہے، واسٹ ہے، اس کی کیپیسٹی زیادہ ہے۔ تو جب کیپیسٹی زیادہ ہے تو ابھی ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دیتے ہیں۔ بلکہ جو ایڈجیکٹو آ رہا ہے صفت، جس کو اردو میں اسم صفت کہتے ہیں، اس کا اسم آ رہا ہوتا ہے تو صفت بھی آپ کے اسم میں آ جائے گا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے، آپ نے سنا ہوگا مصدر۔ مصدر کا مطلب ہے کسی کام کے کرنے کا نام۔ مثلا میں کہتا ہوں کھانا، ٹو ایٹ، اب ایٹ، ایٹ، ایٹن، وہ تو فعل میں چلا گیا، لیکن میں کہتا ہوں ٹو ایٹ، کھانا۔ اب کھانا کیا ہے؟ ایک کام کرنے کا نام ہے۔ کھانا کھانے کے عمل کو کھانا کہتے ہیں۔ جاگنا، بیٹھنا، سونا، دوڑنا، پڑھانا، پڑھنا، اردو میں جس کے آخر میں نا آ جاتا ہے نا، اس کو اسم مصدر کہتے ہیں۔ تو عربی میں اسم مصدر بھی اسم ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کی سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب اگر سمجھ آ گئی ہے تو اگلی بات یہ آتی ہے کہ کسی بھی اسم کو سمجھنے کے لیے
کسی سینٹینس میں استعمال کرنے کے لیے اس اسم کے بارے میں آپ کو کوئی بیک گراؤنڈ نالج ہونی چاہیے، کچھ ایڈیشنل نالج ہونا چاہیے، تاکہ جب آپ اس کو دیکھیں قرآن میں تو آپ اس کا ترجمہ کیسے کریں گے، کیا کریں گے، کیوں کریں گے اس طرح، اس اسم کی اس سینٹینس میں، اس آیت میں کیا پوزیشن ہے، کیا رول ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کسی بھی اسم کو سمجھنے کے لیے آپ کو 4 چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اس میں جو نمبر 1 ہے وہ ہے اعراب۔ ٹھیک ہے، پہلے میں لکھ لوں۔ دوسرا ہے جنس، تیسرا ہے عدد، اور چوتھا ہے وسط۔ جنس مینس کہ اس کا جینڈر کیا ہے۔ جینڈر کا مطلب ہے کہ وہ جو اسم ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ ٹھیک ہے، کہ وہ جو اسم ہے، جیسے میں لکھتا ہوں قلم، قلمون، یہ ایک اسم ہے۔ اب جب بھی میں اس کو کسی سینٹینس میں یوز کروں گا تو مجھے اس قلم کے بارے میں جب تک یہ 4 چیزیں نہیں پتہ ہوں گی، ٹھیک ہے، کتاب، کرسی، ٹھیک ہو گیا، تو یہ اسماء کے بارے میں جب تک مجھے یہ 4 چیزیں نہیں پتہ ہوں گی تو میں اس کے ساتھ جسٹیفیکیشن نہیں کر پاؤں گا اس سینٹینس میں، اس کو سمجھنے میں۔ اعراب بھی ہم پڑھتے ہیں۔ ایک ہے جنس، کہ آیا یہ قلم، یہ کتاب، یہ کرسی، یہ مذکر ہے یا مؤنث، اس حساب سے پھر ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ عدد، عدد کا مطلب ہے نمبر۔ اور ساری زبانوں میں سوائے عربی کے اس کے لیے یا تو واحد استعمال ہوتا ہے یا جمع، سنگولر پلورل۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ قلم ہے تو یہ 1 قلم ہے یا 2 قلم ہے یا 3 ہے یا 20 ہے یا 40 ہے۔ تو جب تک مجھے یہ سمجھ نہیں، میں کہتا ہوں ڈٹ سے یہ قلم ہے، یہ غلط ہوگا۔ یہ اور قلم تو ٹھیک ہے، لیکن آگے میں نے لکھ دیا ہے، تو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کر رہا اس کے نمبرز کو، جب تک میں یہ نہ لکھوں کہ یہ قلم ہے۔ ٹھیک ہے، یا اگر میں کہہ دوں یہ قلم ہے، پھر غلط ہو گیا، کیونکہ یہ تو 1 قلم ہے، میں نے اس کو شو کر دیا 2 یا 2 سے زیادہ، مطلب جمع کی کیٹیگری میں ڈال دیا۔ اس لیے مجھے اس قلم کی عدد کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے۔ اس طرح باقی زبانوں میں واحد اور جمع ہے، تو عربی میں ایک ایڈیشنل عدد ہے، اور اس کو مثنیٰ یا تثنیہ، یہ سے ہے، تثنیہ، مثنیٰ۔ ٹھیک ہو گیا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ 1 ہے تو یہ واحد ہے،
باقی زبانوں میں جب یہ دو ہو جاتے ہیں تو وہ جمع کی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے، عربی میں یہ واحد ہے، جب یہ دو ہو جائیں گے تو تسنیہ ہو جائے گا، لیکن جب یہ 3+ ہو جائیں گے اب یہ جمع کی کیٹیگری میں جائیں گے، ٹھیک ہے، تو تسنیہ کے لیے الگ عدد ہے۔ اسی طرح وسط، وسط کا مطلب ہوتا ہے کیپیسٹی، واسٹنس، کیپیسٹی۔ نارمل لیمن میں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اسم ہے یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، ان ادر ورڈز آیا یہ جو اسم ہے یہ پراپر ناؤن ہے یا کامن ناؤن ہے۔ اردو میں چونکہ پراپر ناؤن کامن ناؤن کا اتنا کنسیپٹ نہیں ہوتا، لیکن عربی میں اس کے بہت اہم رول ہے۔ انگریزی میں اگر آپ دیکھیں تو ہم اس کو آپ پین اور دی پین، معرفہ، پراپر ناؤن اور نکرہ۔ اچھا، یہ تو ہوگی یہ والی باتیں، جنس، عدد اور وسط۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اعراب کے اوپر۔ اعراب سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں آل آف اے سڈن زبر، زیر، پیش، یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو آپ کی انفارمیشن کے لیے یہ اعراب نہیں ہے، ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھ لیا تھا کہ ان کو کیا کہتے ہیں، حرکات۔ اب اگر یہ حرکات ہے تو دین واٹ از اعراب؟ اعراب کیا چیز ہے پھر؟ کیونکہ ہم تو بچپن سے یہی پڑھتے آ رہے ہیں کہ اعراب، بچپن میں وہ سوال آیا کرتے تھے 5ویں 6ویں کلاس میں کہ اعراب لگا کے ایک لفظ دیا ہوتا ہے اس کے اوپر اعراب لگا دیں، تو ہم اس کے اوپر زیر زبر پیش لگا کے تو ہم کہتے جی سوال ہو گیا، 10 میں سے 10 نمبر لے لیے، اعراب لگ گئے۔ تو آج ہمیں پتہ چلا کہ وہ تو اعراب تھے ہی نہیں، وہ تو حرکات تھے۔ تو جب وہ حرکات تھے تو اعراب کیا ہے پھر؟ ٹھیک ہے، تو اعراب جو ہے کسی بھی اسم کے جو اس کا آخری حرف ہے، کوئی بھی اسم ہے، مثلا یہ قلم، کتاب، کرسی، ٹھیک ہے، میں یہ قلم ہے، اس کے اندر 3 حروف ہے، قاف، لام اور میم۔ تو جو اس کا آخری حرف ہے نا کسی بھی اسم کا، اس کیس میں یہ میم، اس کیس میں یہ با اور اس کیس میں یہ یا، کسی بھی اسم کے آخری حرف کے اوپر جو بھی حرکت ہے وہ اس کے اعراب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان اعراب، ان حرکات کے ساتھ ایک اور چیز جو ہم شاید مس کر گئے تھے، ایک چیز ہوتی ہے تنوین۔ تنوین کیا ہے؟ میں اس کو مٹا دیتا ہوں، تو ڈبل زبر، ڈبل زیر اور ڈبل پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو کسی بھی اسم کے جو آخری حرف کے اوپر جو بھی حرکت ہے وہ تنوین کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور ابھی جب ہم تھوڑا سا آگے جائیں گے
تو کچھ ہم اور انڈیکیشن آپ کو بتائیں گے کہ یہ انڈیکیشن جب اس اسم میں آ جائے تو یہ انڈیکیشن اس کے اعراب ہے. ٹھیک ہے. فی الحال آپ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ کسی بھی اسم کے آخری حرف کے اوپر جو بھی حرکت ہے وہ اس کا اعراب ہے. تو یہ چیز باقی زبانوں میں نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ ایک ہمارا جنرل اوور ویو ہو گیا. کسی بھی اسم کو جاننے کے لیے ان 4 چیزوں کا جاننا لازم ہے، جس میں اعراب ہے، جنس ہے، عدد ہے، وسعت ہے. وہ جو اسم ہے وہ ہے مؤنث ہے، مذکر ہے. مثلا یہ جو کرسی ہے، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں میری کرسی، تو میں میری کرسی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کرسی مؤنث ہے. ٹھیک ہے نا. اگر میں کہتا ہوں میرا کرسی تو غلط ہو جائے گا. اسی طرح کیونکہ اردو میں اس کا زیادہ کنسیپٹ نہیں ہے، یہ ہم عربی میں جب آگے جائیں گے تو اندازہ ہو جائے گا. بہرحال عدد کا میں نے بتا دیا کہ یہ قلم ہے، تو یہ قلم ہے نہیں، یہ غلط ہے. یہ قلم ہے تب ہوگا جب 2 ہوں گے یا 2 سے زیادہ. عربی میں اگر 3 سے زیادہ ہو جائے تو وہ ہیں والے کیٹیگری میں چلے جاتا ہے، جمع کی کیٹیگری میں. تو عدد کا اس لیے جاننا بھی ضروری ہے کیونکہ قرآن میں آپ الفاظ دیکھیں گے جہاں پر ترجمہ آپ کو پھر جمع والا کرنا پڑے گا. کچھ الفاظ کا ترجمہ آپ کو یہ عدد مثنیٰ ڈول، سنگولر، ڈول اینڈ پلورل، تو کچھ ترجمہ ہوگا جو آپ کو ڈول کا کرنا پڑے گا اور کچھ آپ کو پلورل کا کرنا پڑے گا. اسی طرح کچھ اسماء ہوں گے جو پراپر ناؤن ہوں گے اور کامن ناؤن ہوں گے، اس کا ترجمہ بھی اسی حساب سے ہوگا. اور اعراب یہ بہت ہی لازم جز ہے کیونکہ اعراب ہی آپ کو اس قسم کا سٹیٹس، اعراب کو آپ، بلکہ میں لکھ کے دیتا ہوں، اعراب کا دوسرا نام ہے سٹیٹس، کہ اس قسم کا اس سینٹینس میں رول کیا ہے، کیا سٹیٹس ہے. کیونکہ نارملی ہم دیکھے ہوتے ہیں نارمل سینٹینس میں کہ یہ آبجیکٹ ہے یا یہ سبجیکٹ ہے، یہ آبجیکٹ ہے انگریزی کے سینٹینس میں، یا یہ پوزیسو ناؤن ہے، یہ نامینیٹو کیس ہے، یہ آبجیکٹ ہے یا یہ پوزیسو ناؤن ہے. تو اس سینٹینس میں ہمیں اس ناؤن کے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا رول کیا ہے. اسی طرح عربی میں بھی ہوگا. تو اس عربی میں، اس سینٹینس میں، اس آیت میں جب ہم دیکھیں گے ان اعراب کو، تو یہ اعراب بیسیکلی اس قسم کا سٹیٹس ڈیفائن کر رہے ہوں گے. یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اگلے لیکچر میں. آج کے لیے اتنا ہی. صدق اللہ العظیم.